اس ساری بربریت کے باوجود، اس ساری ظلم اور ستم کی داستان کے باوجود، فلسطینی خواتین کی عصمت دری سے لے کر نوجوان بوڑھوں بچوں کی شہادت سے لے کر ان کے گھروں کو مسمار کرنے تک اور ان کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنے تک، اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر بھی عربوں کو ایسا کیوں لگتا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کو جو OIC اور 57 اسلامی ممالک کو لیڈ کر رہا ہے، ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہاں ایک چیز آپ کے سامنے نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے 3rd پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں عربوں سے کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں عربوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں جو ڈر لگتا ہے وہ پاکستان سے لگتا ہے، پاکستان کی افواج سے لگتا ہے۔ یہ چیز میٹر کرتی ہے کرنٹ سچویشن سے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے اور کتنی ریالٹی ہے، یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ساری ظلم اور بربریت کی داستانوں کو دیکھ کر عرب کیوں خاموش ہے؟ OIC خاموش، سعودی عرب خاموش، ترکیہ، شام ایک سٹیٹمنٹ سے آگے کوئی نہیں بڑھنا چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس جنگ میں خود کو جھونکا جائے۔ حالانکہ شرع کہتی ہے کہ جب ایک مسلمان کے اوپر مشکل ٹائم ہو تو دوسرے مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کی مدد کی جائے، کیونکہ حدیث نبوی ہے المسلم اخو المسلم، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عرب کیوں خاموش ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی جنگی ساز و سامان اکٹھا کر لیں، ہم اسرائیل سے نہیں جیت سکتے، کیونکہ وہ جب ماضی کو دیکھتے ہیں 1948 سے لے کر 2000 تک تقریباً 3 جنگیں ہو چکی ہیں، پورا عرب اتحاد، پورا عرب ورلڈ، 57 اسلامی ممالک مل کے اسرائیل کے ساتھ ٹکرائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ان عربوں کو شکست دوچار کیا ہے۔ ان کو پہلا خوف تو یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جب اتنا طاقتور نہیں تھا، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ریڈار سسٹم نہیں تھا، تو ہم اس سے نہیں جیت پائے۔ آج جب اسرائیل دنیا کے بہترین ڈرونز بنا رہا ہے، دنیا کے بہترین ریڈار سسٹم بنا رہا ہے، دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کا ہب اسرائیل ہے، تو آج ہم کمزور عرب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پہلا عربوں کو خوف تو یہ ہے۔ دوسرا خوف کیا ہے؟ دوسرا خوف یہ ہے کہ عربوں کی جو 90% اکانومی تیل پہ کھڑی تھی، جو عربوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور چھنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اپنا تیل نکال کر جو ویسٹرن پاورز کو سپلائی کرتا تھا، آج اس کی ہاف سے زیادہ سپلائی بند ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ویسٹرن پاور، خاص طور پہ امریکہ، اپنا تیل جنریٹ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ 13 ملین بیرل ڈیلی کے اعتبار سے تیل نکال رہا ہے، اور سعودی عرب کی کتنی ہے؟ آلموسٹ 11 سم تھنگ اس کے قریب ہے جو ملین بیرل وہ ڈیلی بیس پہ نکال رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے زیادہ تیل نکال رہا ہے۔ وہ ٹائم گیا، وہ دور گیا جب ویسٹرن پاورز کو، امریکہ کو اور باقی دوسرے تیسرے ممالک جن کو عرب تیل سپلائی کرتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے، اپنا تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ 1973 میں جب تیل کی سپلائی لائن عربوں نے بند کر دی تھی تو امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے، اب امریکہ اپنا تیل نکالتا ہے، اس لیے ان کو اتنے تیل کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اگر عرب تیل بند بھی کر دیتے ہیں تو ویسٹرن پاورز کو، ویسٹرن کنٹریز کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے عرب یہ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کیا ہتھیار ہے، فیوچر میں ان کے پاس کون سی ایسی جو ہے وہ صلاحیت ہے، یا کون سی ایسا ہتھیار ہے، یا کون سا ایسا سبب ہے جس کے اوپر وہ اپنی اکانومی کو کھڑی کر سکیں، کیونکہ اس ٹائم تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو الیکٹریکل کار متعارف ہو رہی ہیں بہت سا۔ عرب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تیل کے ایکول کوئی ایسی چیز کو متعارف کروانا ہے جو ہماری اکانومی کو دوبارہ سے اسٹیبل کر سکے۔ عربوں کو تیل کے ایکول کوئی ایسی پاور چاہیے، کوئی ایسا سبب چاہیے کہ جو تیل کی جگہ پہ ان کی اکانومی کو اسٹیبل کر سکے، کیونکہ عربوں کی تو 90% جو اکانومی آج بھی تیل پہ چل رہی ہے،
لیکن آج بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں، اس میں سے ویسٹرن کنٹریز اور بہت سارے دوسرے ممالک جن کو سعودی تیل کی ضرورت نہیں رہی، تو سعودیہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب کوئی ایسی چیز لائی جائے کہ جس کے بیس پہ ہماری اکانومی کو کھڑا کیا جا سکے۔ تو اس ٹائم پہ اربوں کے پاس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا بیسٹ آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو اپنا جنگی اتحادی چاہیے جو اس کے ساتھ مل کے ایران کے ساتھ نمٹ سکے۔ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کی ایک لمبے عرصے سے حوثی باغیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ چل رہی ہے، اور اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے۔ سو ہر ٹائم سعودی عرب کو ایران کی طرف سے خطر رہتا ہے، تو اسرائیل اور ایران کے پہلے سے حالات کشیدہ ہیں، وہ دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں جاتے جاتے، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے، اسرائیل کے اوپر جنگ کا ماحول بنتا ہے، تو امریکہ فوراً سے پہلے اسرائیل کی مدد کو کیوں پہنچ جاتا ہے؟ اس کے لیے جنگی ساز سامان کا اعلان کرتا ہے، اس کے لیے جنگی بحری بیڑے بھیجتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ آپ نے اکثر امریکی حکام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اسرائیل از امریکہ، کہ اسرائیل باقی لوگوں کے لیے تو ایک ملک ہوگا، ایک کنٹری ہوگا، لیکن امریکہ کے لیے اسرائیل ایک منی امریکہ ہے، یعنی چھوٹا امریکہ ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اسرائیل اور امریکہ کی ہسٹری بھی سیم ہے۔ دونوں ممالک دوسروں کی زمینوں پہ قابض ہیں، یعنی کہہ لیں کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دونوں لنگوٹی یار ہیں۔ دونوں نے سب لوگوں کو شکست دی ہے، اور دونوں ہی جو ہے نا وہ دوسروں کی زمینوں کے اوپر قابض ہیں، اور مطلب ان کی شیئرڈ ہسٹری ہے، اور اس لیے یہ آپس میں بہت ملتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی جو عرب کا اتحاد ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو ہر ٹائم اسرائیل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اسرائیل چونکہ عربوں کے ساتھ رہتا ہے۔ سو اس لیے کبھی اگر عرب اتحاد، عرب ورلڈ کبھی امریکن انٹرسٹ کے خلاف جائیں، امریکن مفاد کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، تو ان کو شکست دینے کے لیے امریکہ کو ہر ٹائم اسرائیل کے اڈوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ مالی معاونت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سو اس لیے امریکہ اسرائیل کو اپنا حصہ تسلیم کرتا ہے۔ ایک وجہ جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل کی امریکہ کے اندر لابی بہت تگڑی ہے، کیونکہ پوری کی پوری امریکہ کی لابی اسرائیل کے ہاتھ میں، اس لیے امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنا حصہ تسلیم کرے یا اسرائیل کی مدد کرے۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے نا وہ فطرتی اور قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا کوئی ایسی عرب پاور جو امریکہ کے جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ جائے یا اس کے مفادات کے، اس کے انٹرسٹ کے خلاف جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو ہمیشہ اسرائیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو اس لیے جب بھی اسرائیل کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، اس کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے، تو بھاگ کے امریکہ اس کی مدد کرتا ہے۔